بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص رحمت کرم فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو دوست سوئے ہوئے خراٹے مارتے ہیں اور دوسروں کی نیند جو ہے ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے گھر میں کوئی بھی خراٹے مارتا ہو تو یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو ان تک لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ سوتے ہوئے خراٹے مارنا۔ چند ہدایات پر عمل کر کے اس مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سونے سے قبل کھانے سے گریز کریں۔ سونے کے وقت سے کھانے یا بہت زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب معدہ غذا سے بھرا ہو تو اس سانس کے درہم برہم منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے خراٹوں کا خطرہ بڑھتا ہے، کیونکہ جسم کو غذا ہضم کرنے کے لیے ہوا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن سی کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ خراٹے لینے کے عادی ہیں تو ممکنہ طور پر نتھوں میں موجود ہوا کا گزرگاہ کا بند ہونے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وٹامن سی نظام تنفس کی صحت بہتر کرنے کے لیے اہم جز ہے۔ وٹامن سی کے استعمال سے ناک کو صاف رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں جیسے لیموں، مالٹا، پپیتا، اسٹرابیری اور دیگر اس کے حوالے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ سیب اور گاجر کا استعمال۔ 2 گاجریں، 2 سیب، 1 لیموں کا ٹکڑا، 1 ادرک کا ٹکڑا اور 1 کپ اورنج جوس لیں۔ ان چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں اور سونے سے کچھ گھنٹہ پہلے پی لیں۔ سر اونچا کر کے سونا۔ خراٹوں کا آسان نجات کے لیے اپنا سر بستر پر 4 انچ تک اونچا کر لیں، یعنی موٹا تکیہ یا زیادہ تکیے سے سر کو اونچا کر لیں۔ اس طرح زبان گلے کو ہلا نہیں سکے گی اور سانس کی گزرگاہ کھلی رہے گی۔ ناک کو صاف رکھیں۔ اپنے ناک کو صاف رکھنا خراٹوں سے نجات کا ایک سادہ حل ہے۔ ناک میں جمع ہونے والا کچرا سانس کی گزرگاہ میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں منہ سے سانس لینا پڑتا ہے، جو خراٹوں کا باعث بنتا ہے۔ بھاپ سے مدد لیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ناک کے ذریعے سانس ٹھیک طرح لے رہے ہو، جیسا اوپر جایا جاتا ہو کہ بہتی ہوئی ناک گلے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کمرے میں خشک ہوا ناک سے سانس لینے میں مشکلات بڑھا تو بھاپ کے ذریعے اسے کھول کر خراٹوں کا بچا سکتا ہے۔ یہ طریقہ اس وقت مددگار ثابت ہوتا ہے جب خراٹے کسی الرجی یا نزلہ زکام کے باعث ہوں۔ بستر کی چادر بدلتے رہیں۔ اگر آپ دن بھر ٹھیک رہتے ہیں مگر رات کو ناک سے سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہو تو ایسا ممکنہ طور پر الرجیز کے باعث ہوتے ہیں۔ آپ کے بستر کی چادر میں الرجی کے اسباب سانس کی گزرگاہ کو ہلاک کر کے خراٹوں کا راستہ کھولتے ہیں، لہٰذا اپنے بستر کی چادر اور تکیوں کو کروس وغیرہ کو جلد بدلنے کی عادت ڈال لیں، اس خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے کا تیل۔ پودینے کا تیل یا اس میں ماؤتھ واش ایسی چیزیں ہیں جو خراٹوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ پودینے کے تیل کو اپنے ناک کے ارد گرد مل لیں تاکہ سانس کی گزرگاہ کھل جائے۔ جب پودینے کا ماؤتھ واش گلے کے ٹیشوز کی خرابیوں میں خلاف مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جسمانی وزن میں کمی کریں۔
خراٹوں کا شکار افراد اگر اپنا جسمانی وزن 10% تک کم کر لیں تو ان میں منہ اور ناک کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے گریز کریں۔ سگریٹ گلے کی جھلیوں کو سوجنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تمباکو نوشی کرنے والے 24% افراد بہت جلد آواز میں خراٹے لینے کے عادی ہوتے ہیں، لہٰذا اس عادت سے نجات خراٹوں سے بھی پایا جا سکتا ہے۔ جی تو میرے پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل ملک MAH ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رب رکھا۔